کہ بعد السلام پوچھنے والے نے پوچھا ہے کہ آقا صاحب بچے کی پیدائش ہونے پر اس کے غسل سے پہلے بچے کو اٹھانے پر کیا انہیں کپڑوں سے نماز ادا انہی کپڑوں میں نماز ادا کر سکتے ہیں؟ اگر اسپتال میں ہوں تو کیا نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے۔ دیکھیں جی، بچہ جو پیدا ہوتا ہے ظاہر ہے وہ زندہ پیدا ہوتا ہے، تو ماں کے پیٹ سے جو بچہ باہر آتا ہے، پہلے تو یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ حتیٰ یہ جو خون ہے، خون یہ جب تک جسم کے اندر ہے اس پر نجاست والے احکام لاگو نہیں ہوتے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر کسی کو وہ انجیکشن لگایا جاتا ہے اور جو ہے نا وہ جو سرنج ہے اس کو انسانی جسم کے اندر جو ہے نا وہ اس کو وہ کیا گھوم دیا جاتا ہے، تو ظاہر ہے وہ جب وہ سوئی سرنج اندر وہ جاتا ہے تو وہ جہاں تک اس کی رسائی ہوتی ہے وہاں خون ہوتا ہے، خون کو وہ ٹچ کرتا ہے، اس کے بعد اس کو باہر نکالتے ہیں۔ اگر اس میں آپ کو خون لگا ہوا نظر آئے تو آپ اس کو نجس کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں خون نظر نہ آئے تو وہ جو سرنج ہے یا اس کی سوئی اس کو آپ ناپاک نہیں کہہ سکتے، یعنی اس کو ویسے تو پھینک دیا جاتا ہے اس کو، لیکن اس کو آپ ناپاک نہیں کہہ سکتے۔ تو بچہ جو ہے وہ ظاہر ہے، ایک تو اگر کوئی مردار پیدا ہوتا ہے تو اس کے احکام الگ ہیں، بچہ زندہ اگر پیدا ہوتا ہے اور اس کو کوئی ظاہری جو ہے نا وہ خون وغیرہ نہیں لگا ہوا ہے، اور جو نجاسات میں سے جو چیزیں ہیں، پیشاب، پاخانہ، خون، ان نجاسات میں سے کسی نجس سے اس کا بدن آلودہ نہیں ہے اور صاف ستھرا ہے، تو ظاہر ہے وہ ایک پاک بچہ ہے، اور وہ پاک بچہ آپ کے بدن اور آپ کے لباس سے اگر وہ ٹچ بھی ہو جائے، مس بھی ہو جائے، تو اس کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو بچہ بذات خود بے شک وہ خشک نہیں ہے، وہ گیلا ہے، لیکن اگر بظاہر کوئی نجاست اس کو لگی ہوئی نہیں ہے تو آپ اس کو پاک سمجھیں اور پاک والے احکام لاگو کریں۔ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے، اور پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب یہ بتائیے کہ میرا کزن کچھ عرصے پہلے تک رہبر معظم کی تقلید میں تھا، لیکن اب جو ہے وہ مزید اس کے مسائل میں پیچیدگی محسوس کرنے کے بعد وہ آیت اللہ سستانی کی تقلید کرنا شروع ہو چکا ہے، اور وہ آیت اللہ سستانی کی توضیح المسائل خرید کے وہی مسائل فالو کرتا ہے۔ تو جاننا یہ چاہتا ہوں کہ آغا صاحب کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ کیا ہم اپنے مجتہد کو چھوڑ کر کے، جن کی ہم نے شروع سے تقلید کی ہے، ان کو چھوڑ کر کسی دوسرے مجتہد پر سوئچ کر سکتے ہیں اپنی تقلید یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے۔ دیکھیں جی، میں تو ایک آپ کو فارمولا بتا سکتا ہوں، وہ کسی کا جو ہے نا وہ نام لے کے کہ اس کی تقلید چھوڑ دیں، اس کی تقلید کریں، یہ مسئلہ جو ہے نا وہ بیان ہم نہیں کرتے، ہم ایک فارمولا بتاتے ہیں۔ فارمولا بتاتے ہیں، ایک تو فارمولا بیان کرنے سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ ہمیشہ جب کسی مجتہد کی تقلید کی جاتی ہے، یعنی اس کے فتویٰ پر عمل کیا جاتا ہے، تو مجتہدوں کے فتاویٰ کا موازنہ کر کے، ان کا مقابلہ کر کے، جس کا فتویٰ آسان ہے اس کی تقلید کریں، اور جس کے فتویٰ پر عمل کرنا مشکل ہو اس کی تقلید نہ کریں۔ یہ غلط ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یعنی یہ حقیقت بھی نہیں ہے کہ ایک مجتہد کے تمام فتاویٰ آسان ہو، دوسرے مجتہد کے تمام فتاویٰ مشکل ہوں، بلکہ کسی مسئلے میں کسی کا فتویٰ پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، کسی مسئلے میں کسی۔ لیکن فرض کریں ایک آدمی کا جن کاموں سے اکثر اوقات زندگی میں واسطہ پڑتا ہے، ان کاموں میں فلان مجتہد کے فتویٰ پر عمل کر کے کام کرنا آسان ہے، اور فلان مجتہد کے فتویٰ پر عمل کر کے کام کرنا مشکل ہے، لہٰذا جس کا فتویٰ پر عمل مشکل ہے اس کی تقلید نہ کرو، اور جس کے فتویٰ پر عمل کرنا آسان ہے اس کی تقلید کرو۔ یہ کوئی جو ہے نا وہ طریقہ نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو موجودہ مراجع ہیں ان میں جو ہے نا وہ سب سے زیادہ جو علمی سطح ہے وہ کس کی بلند ہے، جو ہے نا وہ اس کی تقلید کرے۔ اگر ایک آدمی کی آپ نے تقلید کر رکھی ہے اور اس کو آپ نے عالم یعنی باقی مجتہدوں سے زیادہ عالم سمجھ کے تقلید کی ہے، تو دوسرے کی آپ تقلید شروع کر دیں اس لیے کہ آپ سے متعلق
آپ کے جو معمولات زندگی میں جو کام ہوتے ہیں وہ اس موجودہ مجتہد کے فتویٰ پر عمل کر کے جو ہے نا ان کو کرنا مشکل ہے، لہذا وہ دوسرے کا فتویٰ پر عمل کرو، اس کی طرف جو ہے نا وہ چینج کرو اپنی تقلید کو، ایسے نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر آپ کے نزدیک ثابت ہو جائے کہ جس تقلید کی میں نے مجتہد کی میں نے تقلید کر رکھی ہے اس کا جو علمی لیول ہے وہ اتنا نہیں ہے جتنا دوسرے فلان کا جو ہے نا لیول ہے، اس کا علم زیادہ ہے، ایسی صورت میں آپ اپنی تقلید جو ہے نا وہ چینج کر سکتے ہیں۔ یہ ایک فارمولہ ہے، اس فارمولہ کو آپ نے اپنی تحقیق کی روشنی میں جو ہے نا وہ لاگو کرنا ہے اپنے عملی زندگی میں۔ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے۔ بعد السلام پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب کیا باجماعت نماز میں ہم امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر ان کے ساتھ ساتھ قرآن کی سوروں کی تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، ہمارے مراجع کرام نے اپنے فتاویٰ میں، فقہی کتابوں میں، اور ظاہر ہے تمام فتاویٰ جو ہے نا وہ قرآنی آیات اور حدیث معتبر روایات کی روشنی میں جو ہے نا وہ دیے جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ نماز میں جو واجب ذکر ہیں یا قراءت الحمد اور اس کے بعد سورہ، رکوع کا ذکر، سجدے کا ذکر، تشہد، سلام، قنوت میں جو دعا پڑھتے ہیں، ان کے علاوہ 3 قسم کے جو ہے نا وہ قراءتیں یا ذکر ان کی اجازت دی گئی ہے۔ ایک قرآن کی تلاوت، اور دوسرا دعا، کوئی جائز دعا، اور تیسرا اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر۔ قرآن کی تلاوت مثلا آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ جو ہے نا وہ نماز وہ پڑھ رہا ہے تو آپ کوئی جو ہے نا وہ کسی اور آیت کی آپ تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کی اجازت ہے۔ یا مثلا آپ دعا کرتے ہیں، مثلا اللہم، امام صاحب جو ہے نا وہ حمد و سورہ پڑھ رہے ہیں تو آپ دعا کرتے ہیں اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، خدا ہمارے انجام بخیر فرما، اللہم ارزقنی رزقا حلالا طیبا، خدا ہمیں رزق حلال عطا فرما، یہ دعا کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ یا مثلا تسبیح، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کا ذکر، ان کی جو ہے وہ نماز کی کسی بھی حالت میں یا اجازت دی گئی ہے۔ بہت شکریہ۔